بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کا ایک موسیقار 1958 سے اپنی پروفیشنل زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ایک ایسا موسیقار کہ وہ بمبئی کے جس حصے میں ہوتا، اگر کسی ٹیکسی والے کو روکتا تو ٹیکسی والا اس سے اس کا ایڈریس نہیں پوچھتا تھا۔ ہر ٹیکسی والے کو اس موسیقار کا ایڈریس معلوم تھا۔ ایک خوددار موسیقار، کبھی چل کر وہ کسی کے پاس نہیں گیا کہ مجھے کام چاہیے، لیکن اگر کوئی فلم ساز اس کے پاس آ گیا تو اس نے نہ نام دیکھا نہ اس کا کام دیکھا، اس کے لیے کام کیا۔ بہت دلکش دھنیں بنائیں، لیکن بہت بدقسمت رہا یہ موسیقار کہ جب بھی اس نے کوئی اچھی دھن بنائی، اس کو پورا سال تک کوئی کام نہ ملا۔ اسی موسیقار پر بات ہوگی، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ میں سے 90% لوگوں نے اس موسیقار کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم نے وقت کی دھول ہٹا کر اس کو گمنامی کے اندھیروں سے کھنگالا ہے۔ آپ کے لیے شاندار موسیقار، خوبصورت دھنیں بنائیں۔ نام تھا اس کا اقبال قریشی۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ 18 مئی 1930 اس تاریخ کو اقبال قریشی پیدا ہوئے ایک نسبتاً غریب گھرانے میں۔ بچپن سے ہی یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو تخلیقی آدمی ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں وہ بیج اللہ تعالیٰ بو دیتا ہے جو آگے چل کر جس نے ایک تناور درخت بننا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں سے ساری عمر محروم ہی رہتے ہیں۔ اقبال قریشی بچپن ہی سے موسیقی سے رغبت رکھتے تھے۔ تعلیم انہوں نے حاصل کی، میٹرک کیا، اس کے بعد یہ چلے گئے اورنگ آباد، وہاں پر آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے اور گیت گانے لگے، ساتھ کوئی ساز وغیرہ بھی بجا لیتے تھے، لیکن ان کا کنٹریکٹ تھا۔ کچھ عرصے بعد ریڈیو نے وہ کنٹریکٹ ختم کر دیا اور یہ پھر سڑکوں پر آ گئے۔ کچھ بننے کی آرزو تھی، لیکن خوددار بہت تھے، چل کر کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ پھر نرگس سے ان کی ملاقات ہو گئی، اداکارہ نرگس سے۔ نرگس ان کے فن سے تھوڑی بہت واقف تھی۔ انہوں نے اقبال قریشی سے کہا کہ میں آپ کی سفارش اگر کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا۔ اقبال قریشی نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہوگی، لیکن میں چل کر نہیں جاؤں گا کسی کے پاس کہ مجھے کام دو۔ نرگس نے ان کی سفارش کی اور ان کو ایک فلم مل گئی 1958 میں۔ فلم کا نام تھا پنچایت۔ اس فلم میں انہوں نے 10 گانوں کی موسیقی دی اور سارے گانے فلم بننے کے بعد ریڈیو پر سنے جاتے رہے۔ ریڈیو ایک ذریعہ تھا، ہر دوسرے تیسرے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ریڈیو ہی لوگوں کی تفریح کا واحد سبب تھا۔ پنچایت میں ان کو موسیقی کیا ملی کہ وہ لسٹ پر آ گئے بہت سارے فلم میکروں کی۔ فلم بھی اچھی تھی اور گانے بھی بہت خوبصورت تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لتا منگیشکر کسی بھی نئے موسیقار کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی، لیکن اقبال قریشی کی دھن جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور گیتا دت اور لتا کی آواز میں ایک گانا پنچایت فلم میں آپ سن سکتے ہیں، تا تھیا کر کے آنا۔ بہت لاجواب گیت ہے۔ اس گیت میں جتنی نغمگی ہے، جتنی خوبصورتی ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔
موسیقی کے متوالوں کے لیے، صاحب ذوق لوگوں کے لیے یہ خوبصورت گیت ہے۔ 2 سال بعد ان کو دوسری فلم ملی جس کا نام تھا بندیا۔ بندیا کے گانے پنچایت فلم کے گانے سے بھی زیادہ دلکش تھے۔ اب ان 2 فلموں کے بعد وہ انتظار کرتے رہے، لیکن ان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 2-3 ماہ کے بعد ان کو ایک فلم ملی، لو ان شملہ۔ اس فلم میں سادھنا نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے گانے بھی بہت خوبصورت تھے۔ یوں اقبال قریشی نے ہیٹرک کر لی، متواتر 3 فلموں کی موسیقی دینے کے بعد۔ لیکن عجب ستم یہ ہوا کہ اس فلم کے بعد ان کو کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ اپنے فلیٹ پر رہتے تھے، کہیں سے بھی ان کو دعوت نامہ نہیں آیا کہ اقبال صاحب آپ کی موسیقی بہت خوبصورت ہے، آئیے ہماری فلم میں موسیقی دیں، اور یہ خود چل کر کسی کے پاس جاتے نہیں تھے۔ اسی دوران چونکہ گھر کا کچن بھی چلانا تھا، وہ بی گریڈ اور سی گریڈ فلموں کی موسیقی دینے لگے۔ اس سے ان کے کیریئر پر تھوڑا سا برا اثر بھی پڑا، کیونکہ وہ فلمیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو بہت کم بجٹ میں بنائی جاتی تھی، موسیقار کو بھی زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے، اس لیے موسیقار زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، گانے نہیں چلے، لہذا اقبال قریشی کو بھی گویا بریک لگ گیا ان کے کیریئر کو۔ 1961 میں ان کو ایک فلم ملی، عمر قید۔ اس فلم میں مکیش کا یہ گانا مجھے رات دن یہ خیال ہے سنا ہوگا آپ نے، ذرا تھوڑا سا میں آپ کو اس کی جھلک سناتا ہوں، محسوس کیجیے۔ 1962 میں ایک اور بی گریڈ فلم میں ان کو موسیقی دینے کا موقع ملا۔ فلم کا نام تھا بنارسی ٹھگ۔ اس کے گانے واجبی سے رہے، کچھ سنے گئے اور کچھ نہیں سنے گئے۔ بنارسی ٹھگ میں ششی کپور پہلی بار ہیرو کے طور پر آئے تھے۔ بنارسی ٹھگ کے بعد ان کو جو فلم ملی اس کا نام تھا یہ دل کس کو دوں۔ اس کے گانے بھی کافی مقبول ہوئے، لیکن اقبال قریشی ہلچل نہ مچا سکے۔ جس طرح مدن موہن، او پی نیر اور دیگر موسیقار تھے، یہ چھائے ہوئے تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی، فلم ساز ان کی منتیں کر کے ان سے وقت لیتے تھے۔ نوشاد تو خیر بہت مشکل سے ٹائم دیتے تھے، لیکن اقبال قریشی کو ایسی کوئی کال نہیں آئی، ان کا انتظار نہیں کیا گیا، ان کی ضرورت محسوس کبھی کی ہی نہیں گئی۔ اقبال قریشی کافی خوبصورت تھے، 6 فٹ 4 انچ ان کا قد تھا، اور انہوں نے ایک فلم کی موسیقی دی تھی غالباً پنچایت میں۔ 6 سال کے بعد ایک فلم بنی جس کا نام حقیقت۔ پنچایت فلم کا ایک گانا 10 گانوں میں سے ایک گانا اس فلم میں شامل نہیں ہوا تھا، اس کی موسیقی بھی اقبال قریشی نے دی تھی۔ 6 سال بعد جو فلم بنی حقیقت، اس میں یہی گانا شامل کیا گیا۔ اس گانے کی طرز میں تھوڑا سا رد و بدل کیا تھا، ٹائٹل پر مدن موہن کا نام آیا، اور اس غزل کو بعد میں جگجیت سنگھ نے بھی گایا، لیکن جو خوبصورتی اقبال قریشی کی دھن میں ہے وہ جگجیت سنگھ کی گائی ہوئی غزل کی دھن میں پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ بڑی نغمگی تھی ان کے موسیقی میں، سازوں کا استعمال وہ بہت خوبصورتی سے کرتے تھے۔ ان 6-7 فلموں کے بعد ان کو کوئی خاص توجہ نہیں ملی، اور 1970 کے بعد وہ بتدریج گمنام ہوتے چلے گئے۔ نئے آنے والے اداکار ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ فلم اسٹوڈیو میں جتنے بھی ٹیکنیشین تھے، فلم ساز ہو گئے، ہدایت کار ہو گئے، 1970 کے بعد آنے والے تمام فنکار اقبال قریشی کے نہ تو کام سے واقف تھے اور نہ ہی نام سے واقف تھے، اور اقبال قریشی زیادہ اسٹوڈیو کے چکر نہیں لگاتے تھے، ان کا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں ہی گزرتا تھا۔ لیکن انتظار تو تھا کہ کہیں سے کال آئے۔ وہ تو ایک مچھلی کی طرح تھے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی،
اسی طرح اقبال قریشی ان موسیقاروں میں سے تھے، بلکہ اکثر سارے موسیقار موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کا کیریئر 1995 تک رہا۔ انہوں نے 6-7 فلموں کو چھوڑ کر باقی تمام بی اور سی گریڈ فلموں میں موسیقی دی جو نہیں سنی گئی، کیونکہ اس میں زیادہ محنت نہیں ہوتی، پیسے بہت کم ملتے ہیں، گھر کا کچن بھی چلانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ خاموش رہے، انہوں نے کسی سے شکوہ نہ کیا۔ 1958 سے لے کر 1995 تک انہوں نے صرف 27 فلموں کی موسیقی دی۔ مطلب اگر آپ ایوریج نکالیں تو یہ ایک سال میں ایک فلم کی موسیقی۔ 95 کے بعد وہ بیمار رہنے لگے اور گھر سے نکلنا انہوں نے کم کر دیا تھا، اور پھر 21 مارچ 1998 کو اقبال قریشی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، صرف میرے پروردگار کی ذات اقدس ہی باقی رہے گی۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔